بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق اللہ۔ قابل احترام بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس پورے عالم کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اس کے بنانے میں حق تعالی شانہ کو نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی۔ سب کچھ تنہا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، اس کے اندر میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا، اور اس وقت میں اس پورے نظام کو خدا اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ تھوڑے سے آگے بڑھ جاؤ، پیچھے ساتھی تھوڑے مل جاؤ، تھوڑے سے ہلو بس، انشاءاللہ ہلو گے اس میں بھی جگہ مل جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ والوں نے اپنی قدرت سے بنائی ہے، اور یہ تمام چیزوں کے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، اور اس کے چلانے میں حق تعالی شانہ کو نہ کوئی ٹینشن ہے نہ کوئی پریشانی ہے، اور پورا نظام حق تعالی شانہ کی پکڑ میں پورا گرفت ہے۔ ایسا نہیں ہے بعض انسان کسی چیز کو بناتے ہیں، بننے کے بعد بے بس ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ ایک ایک چیز اللہ کی پکڑ میں، اس کی گرفت میں، اور سب کچھ اس کے ارادے سے دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہر ایک پر حق تعالی شانہ کی نگاہ، سب کچھ اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں آدمی جو کچھ کرتا ہے اسے اللہ
سن بھی رہے ہیں، اسے اللہ جل شانہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ انسان کے اندر کے خیالات جو ہے، جس کو اس کی بیوی بھی نہیں جانتی، اس کے پڑوس میں رہنے والا اس کا دوست بھی نہیں جانتا، وہ خیالات کو بھی حق تعالی شانہ جانتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں جسے کوئی نہیں جانتا، آدمی کا اپنا خفیہ پلان ہے، اسے بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ آنکھ کس نگاہ کس امانت سے اٹھی یا خیانت سے اٹھی، کوئی نہیں جانتا۔ کس نگاہ سے آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آنکھ خیانت کے ساتھ اٹھی، اسے بھی وہ جانتا ہے، اور دل کی گہرائیوں میں، سینے کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس اللہ نے اپنی قدرت سے اس انسان کو اور ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ 18,000 قسم کی مخلوقات حق تعالی شانہ نے بنائی۔ 18,000 قسم کی، 18,000 نہیں، 18,000 قسم کی، اس میں سے ایک قسم انسان ہے۔ وہ حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے ساری چیزوں کو بنایا۔ اس انسان کے علاوہ ساری مخلوقات کو حق تعالی شانہ بغیر کارخانے، بغیر کمائے، بغیر دکان کے سب کو روزی دیتا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، بڑی بڑی جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ایک دم سے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو ہماری نگاہوں میں بھی نہیں آتے، انہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے، سب۔ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ جن کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں ٹنوں کے حساب سے کھاتی ہے، وقت اللہ شان سے بھی کھلا رہا ہے۔ پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس کی جو روزی ہے اسی نے طے کی ہے، اسی کو کھلاتے ہیں، وہی روزی کھلاتے ہیں۔ دانا چگنے والے جانور کو دانا دیتے ہیں، گوشت والے کو گوشت دیتے ہیں، سبزی والے کو سبزی دیتے ہیں، دودھ پینے والے بچوں کو دودھ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، اور سب پر سبحان الذی من قسم رزقہ ولم ینسہ۔ وہ ذات پاک ہے جس نے روزی کو تقسیم کیا ہے اور کسی ایک کو نہیں بھولتا، کسی ایک کو نہیں بھولتا، سب کو دے پورا اس کی گرفت، اور وہ دے رہا ہے جو وہ کھاتا ہے، اور اتنا دے رہا ہے جتنا وہ کھاتا ہے، سب کو اللہ نے سب کچھ بنایا۔ اس میں سے حق تعالی شانہ نے ساری مخلوقات میں سے ایک انسان کو اللہ نے چنا، اور اس انسان سے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے جتنا بنایا ہے میں نے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تیرے لیے، ان سب کو تیرے لیے میں نے مسخر کر دیا۔ اتنا بڑا ہاتھی انسان کے سامنے مسخر ہو گیا ہے، اتنا بڑا پھاڑ کھانے والا شیر لیکن انسان کے پنجرے میں آ جائے، اتنی بڑی زمین لیکن اس زمین کے اندر میں یہ 5,000 فٹ کی بورنگ کرتا ہے، یہ زمین اسے منع نہیں کر سکتی، صاحب یہ کیا کر رہے ہو، مسخر کر دیا۔ اس زمین پر یہ 100 منزلہ عمارت بناتا ہے، یہ زمین کسی دن انکار نہیں کر سکتی، مسخر کیا ہے اسے انسان کے لیے کیا، اس کا کام ہی یہ، اتنے بڑے سورج کو مسخر کر دیا ہے، اسے اتنے بج کر اتنے منٹ پر آج کے دن نکلنا ہے، وہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج 14 اگست ہے، آج 14 اگست کو یہ جتنے بج کر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پر نکلا ہے، اگلے سال اس وقت میں اسی سیکنڈ اور اسی حساب سے مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا۔ اور پھر حق تعالی شان اس انسان سے کہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سواریاں حق تعالی شان نے دی، اونٹوں کی آئی، گھوڑوں کی آئی، گدھوں کی آئی۔ اسی زمانے میں وہ ہینڈل والے جیبیں ہوتی تھی، وہ آئی، اس سے بڑھتے 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 ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اللہ کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیز ہم پیدا کریں گے جو تمہیں جانتے بھی نہیں، کیا کیا دنیا میں آیا، اور وہ سارا اس انسان کے لیے مسخر کر دیا۔
یہ انسان بنایا. آج سے 20 سال پہلے کوئی آپ کے نیٹ کو نہیں جانتا. کیا ہو 1 منٹ میں کوئی چیز ہو جاتی ہے. یہاں بھی پتہ نہیں ہوتا اور سعودیہ سے آ جاتی ہے, کہیں امریکہ سے آ جاتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اور اجتماع ہو رہا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ شان یہ ساری چیزیں پیدا کرتا اور یہ سب اللہ کی گرفت میں. ایک چیز بھی اللہ کی گرفت سے باہر ہے اور سب اللہ کے علم میں. اور انسانوں کو کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے مستقر کر دیا, لیکن تمہیں ان ساری بڑی بڑی مخلوقات تھی, سب کچھ تھا, لیکن ان سب میں سے حق تعالی شانہ نے اس انسان کو اپنے لیے چنا. یہ زمین میرے لیے نہیں, یہ آسمان میرے لیے نہیں, یہ سورج میرے لیے نہیں. اے انسان میں نے تجھے اپنا بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے. اس انسان کو اپنا بنایا. فرمایا یسعی لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد مومن. یہ زمین اور یہ آسمان مجھے سہار نہیں سکتا, ایک مومن بندے کا دل یہ میرا مسکن ہے, یہ میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ مومن بندے کا دل جو ہے یہ مجھے سہار سکتا ہے, باقی یہ میری زمین اور میرا آسمان مجھے سہار نہیں. اس لیے لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ علماء کا, کچھ مشائخ کا یہ ذہن ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا اللہ کے مسکن کو توڑنا, اللہ کے ٹھہرنے کی جگہ کو توڑنا. اس انسان کو حق تعالی شانہ نے اپنے لیے چنا ہے. اس لیے پوری دنیا کا نظام حق تعالی شانہ سے انسان کے تابع کر دیا, اس انسان کے ارد گرد گھومے. زمین میں امن ہوگا, چین ہوگا, سب کچھ ہوگا اس انسان کی وجہ سے. دنیا میں فساد ہوگا, بربادیاں ہوگی اور زلزلے آئیں گے, آسمان سے طوفان آئیں گے, اس انسان کے لیے اس پر رکھا ہے. اس لیے حق تعالی شانہ نے اس دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا اور صاف کہہ دیا ہے میں نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے آزمانے کے لیے. آزمائش حق تعالی شانہ نے ایسی اس کی ہے کہ حق تعالی شانہ نے ایک طرف اس کو حاجات سے بھر دیا. یہ حاجات کا پوٹلا ہے, 24 گھنٹے اس پر کوئی حل, کوئی ضرورت ہے. اس کی گرمی لگی تو پنکھے کی ضرورت ہے, سردی لگی تو ہیٹر کی ضرورت ہے, بھوک لگی کھانے کی ضرورت ہے. 24 گھنٹے. اور دنیا کو یہ اب کی بار معلوم بھی ہو گیا کہ جو حق تعالی شانہ ہو آکسیجن دے رہے, اس آکسیجن کی کیا حالت کہ 24 گھنٹے انسان کی ضرورت ہے. سانس کا کیا حال. انسان کو حق تعالی شانہ نے ضرورتوں کا پوٹلا بنا دیا. کوئی وقت, کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ اس انسان پر خالی نہیں جاتا اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت نہیں. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اپنے ہاتھ میں رکھا. لیکن امتحان اس بات کا حق تعالی شانہ نے کر دیا ہے کہ اللہ اپنی ذات, اللہ کی ذات کہیں نظر نہیں آتی اور دکھا دیا ہے دنیا کی چیزوں میں. بھوک دور کرنا رکھا ہے اپنے ہاتھ میں, دکھایا ہے روٹی میں, چاول میں, کھانے میں. دیکھنے کی طاقت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور اس کو دکھایا ہے کہ انسان آنکھ سے دیکھ رہا ہے. سنوائی کی طاقت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور دکھایا ہے کہ آدمی کانوں سے سن رہا ہے. آزمائش یہ ہے. نظر کہیں اور سے آتا ہے اور ہوتا کہیں اور سے.
کہیں اللہ کی ذات نظر نہیں آئی. بیمار ہوا، ایک دم سے بخار چڑھا، بدن میں کپ کپی آئی، بیٹا یا بھائی آیا، اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے یہاں لے گیا، ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا، 2-4 ٹیبلٹ دے دی، وہ لے لی، گھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد میں افاقہ ہوا، پسینہ نکلا اور بخار اتر گیا، کپ کپاہٹ ختم ہو گئی. گھر سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر واپس آنے تک یہ سب کچھ کیا، حالانکہ بخار اللہ لائے، بخار اللہ نے دور کیا، شفا اللہ نے دی، لیکن کہیں اللہ نظر نہیں آیا. آزمائش یہ. بھوک لگی، بیٹھے، روٹی کھائی، دبا کر کھائی، تھوڑی دیر کے بعد بھوک دور ہو گئی. روٹی نظر آئی، سالن نظر آیا، اچار نظر آیا، سب کچھ نظر آیا، لیکن جس نے بھوک دور کی وہ کہیں نظر نہیں آئی. آزمائش یہ نظر آ جائے اور آدمی مان لے تو کتا بھی مان لیتا ہے کہ ہاتھ میں آپ کی روٹی ہوگی تو کتا قریب آئے گا، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا کتا بھاگ جائے گا. یہ کیا ایمان ہوا؟ تو نظر کا ایمان ہوا. ایمان وہ ہے جو غیب، الذین یؤمنون بالغیب، نظر نہیں آ رہا اور حق تعالی شمع. اور کبھی کبھی اللہ دکھاتے ہیں، نظر آتا ہے کہ صاحب ڈاکٹر کے یہاں گئے، شفا مل گئی. کئی لوگوں کو اس زمانے میں بیڈ نہیں ملتا تھا، کسی کو بیڈ مل گیا تو صاحب بیڈ مل گیا، ہو گئے. لیکن اس کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے اللہ کے نے اس کو عقل سے سوچ تو سمجھے گا تو ہدایت تک پہنچے گا. یہی ہاسپٹل ہے، یہی بیڈ ہے، تو کیا بات ہے کہ آپ مولا سٹی کی باہر کیوں پڑی؟ اس دواخانے سے روزانہ میتیں بھی تو جاتی. سوچے گا تو ملے گا. کھانا طاقت دیتا ہے، کھانے کے ذریعے سے آدمی کے بدن میں طاقت آتی ہے. دونوں بھائی ہیں، ایک ہی ماں نے ایک ہی کچن میں، ایک ہی دیگچی میں، ایک ہی توے پر روٹی بناتی ہے ماں اور سب کچھ دیتا ہے. ایک دن بدن موٹا ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرا دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. کھانے سے اگر دونوں طاقتور ہوتے تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوچ عقل دی ہے. تو حق تعالی شانہ نے اس دنیا کو آزمائش بنایا اور اس انسان کی بنیاد پر، اس لیے انسان کی زندگی میں حق تعالی شانہ نے 2 چیزوں کا اس کو مجموعہ بنایا. ایک ہے انسان کی باڈی اور دوسری ہے انسان کی روح. باڈی بنی ہے دنیا کی چیزوں سے. اس باڈی میں سب کچھ استعمال ہوا ہے، وہ لمبی تفصیل ہے. آدمی کھاتا ہے، کھانے کے بعد خون بنتا ہے، خون بننے کے بعد منی کا قطرہ بنتا ہے اور اس منی کے قطرے سے پھر اللہ جل شانہ اس بچے کو دنیا میں لاتے ہیں. یہ باڈی سے بنا ہے سب، وہ ساری چیزیں، یہ جسم ہے. لیکن 4 مہینے کے بعد میں حق تعالی شانہ آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کے اندر میں روح ڈالتے ہیں. یہ روح دنیا کی چیزوں سے نہیں بنی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. یہ ایک اللہ کا امر ہے جس انسان کے اندر میں آتا ہے. یہ روح جب تک رہتی ہے، یہ انسان چاہے ماں کے پیٹ میں ہو چاہے دنیا کے پیٹ میں ہو، وہاں تک تو یہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن جس دن روح ختم ہو گئی تو یہ پورا نظام دہم برہم ہو. روح نکل گئی، آنکھ دیکھ نہیں سکتی. روح نکل گئی، ہاتھ ہل نہیں سکتے. روح کے نکلنے کے بعد میں اسی آنکھ پر آ کر کے سانپ ڈسے گا تو یہ رو نہیں سکے گی. جب تک روح ہے وہاں پر. جس دن روح اس کے اندر سے نکل گئی تو پھر یہ دبلا پتلا آدمی تھا لیکن موٹا ہونا شروع ہوگا، پھولنا شروع ہوگا. پھر پھولتے پھولتے یہ اتنا پھولے گا کہ اس کے یہ 2-3 دن کے بعد میں پھٹنا شروع ہوگا. اور جہاں پھٹنا شروع ہوا تو جو بیوی اس پر جان چھڑکتی تھی وہ بھی ناک پر ہاتھ رکھ کے باہر نکل جائے گی. جو بیٹا اس سے محبت کرتا تھا وہ بھی نکل جائے گا.
اس کے تعفن سے گھر والوں کو اندر گھر میں چین نہیں ہوگی، اور جو رکھ کے چھوڑا تو پھر پڑوسیوں کو چین نہیں ہوگی، اور رکھ کے چھوڑا تو محلے والوں کو چین نہیں ہوگی۔ کیا ہوا ہے کہ اس کی بدبو سے سب پریشان ہیں کہ کیسے بدبو اس میں پیدا ہوئی؟ ان کو اس کے اندر کی روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ اب یہ سر حق تعالی شانہ نے انسانوں کو ایسی چیزیں جس کو آدمی سوچے تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے پورے نظام میں حق تعالی شانہ نے ایک باڈی رکھی ہے اور اس کے اندر میں ایک روح رکھی۔ روح کیا ہے؟ اللہ کے اوامر۔ تاجر کو تجارت کے اوامر دیے، کھیتی والے کو کھیتی کے اوامر دیے، یہ اس کی روح ہے۔ گھر کو چلانے میں اللہ کے اوامر ہے، میاں بیوی کی شادی میں اللہ کے اوامر ہے، معاشرت میں اللہ کے اوامر ہے۔ جب تک اللہ کا حکم اس دکان میں موجود ہے وہاں تک اللہ کے اوامر موجود ہے، وہاں تک اس دکان سے اس کو روزی بھی ملے گی اور نو ٹینشن روزی بھی ملے گی، برکت والی روزی بھی ملے گی۔ مزدوری کے احکامات ہے، احکامات اوامر ہے۔ جب تک مزدوری کے احکامات موجود ہے اس کی زندگی میں وہاں تک یہ مزدوری اس کے لیے ٹینشن کی چیز نہیں بنے گی۔ لیکن جہاں اس مزدوری میں اللہ کا امر نکل گیا تو اس کے اندر سے روح نکل گئی۔ دکان کے اندر سے اللہ کا امر نکل گیا، اس کے اندر سے روح نکل گئی۔ اب وہ چیز ہوگی کہ روح نکلنے کے بعد جیسے جسم موٹا ہوتا ہے ایسے دکان میں سے اللہ کے اوامر کو چھوڑا اور حرام کا مال لینا شروع کیا اور حرام چیزیں کرنی شروع کی تو یہ دکان موٹی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، سب آوک بڑھ گئی۔ چھوٹی سی دکان تھی اب سب دو پڑوس والوں سے لینی بڑی ہو گئی۔ نادان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور میں نے جب سے سود لینا شروع کر دیا صاحب میری دکان بڑھ گئی۔ یہ اس نادان کے بچے کی طریقے سے ہے جو اپنے باپ کے متعلق میں میت کو دیکھتا ہے تو 2 دن کے بعد کہتا ہے دیکھو میرا باپ موٹا ہو رہا ہے، میرا باپ کتنا پتلا تھا، یہ گال اس کے کتنے موٹے ہو رہے ہیں، یہ آنکھیں اس کی کتنی موٹی ہو رہی ہے، یہ نادان بچہ کہتا ہے۔ لیکن گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ بڑھ گیا، اور خصوصاً یہ وہاں ہوتا ہے جہاں قوم نے کسی کو بائیکاٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے جنازے کو کوئی دفن کرنے والا کرنے دیتا نہیں، اس وقت میں اس خاندان کے لوگوں کو بچے خوش ہوتے ہیں کہ میرا باپ موٹا ہوتا ہے، لیکن وہ روتے ہیں کہ ابھی میرا باپ پھولے گا، میرا باپ پھٹے گا۔ زندگی کے شعبوں سے جہاں دین نکلنا شروع ہوتا ہے تو نادانوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری کمائیاں بڑھ گئی، ہمارے چھوٹے سے مکان دے فلیٹ ہو گئے، صاحب میں نے لون لے لی ہے، میں بائک پر تھا کار پر آ گیا ہوں۔ ہم 4 بھائی بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے تھے، بڑے ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لیکن پھر جہاں اللہ کے اوامر ٹوٹے تو پھر یہ دکان بجائے راحت کے یہ دلوں کو توڑے گی۔ یہ بھائیوں کی آپس کی محبت کو کھینچ لے گی۔ یہ بیوی جس کو راضی کرنے کے لیے تو سونا ڈال دے گا اس کے پاؤں میں تو اس کو پورا سونا پہنا دے گا، لیکن یہ تجھ سے مطمئن نہیں ہوگی اور تو اس سے مطمئن نہیں ہوگی۔ وہ دور تھا جب اللہ کے حکم پر ایک روٹی گھر میں ہوتی تھی اور میاں کہتا تھا کہ تو کھا لے اور بیوی کہتی تھی کہ تو کھا لے۔ اس زمانے میں جو محبت اور آپس کا تعلق اور ایک دوسرے پر جال چھڑکتے تھے، مان آیا خدا کے حکموں کو توڑ کر، اب یہ اس پر الزام لگاتا ہے، یہ اس پر الزام لگاتا ہے۔ کیا ہوا؟ پھٹا، بدبو آئی، جیسے لاش جس گھر میں پڑی ہو اس گھر والوں کو چین نہیں ہوا کر۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے انسانوں کی زندگی کے بننے کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ تمہاری زندگی میں دین ہوگا جس حال میں تم ہوں گے۔ کوئی شرط نہیں ہے مال ہوگا تو پیسہ ہوگا تو حویلی ہوگی تو کوئی شرط نہیں ہے، تمہاری زندگی میں دین ہوگا میں تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دوں۔
ایک ہی شرط ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہوئے، خدا ڈنکے کی چوٹ حق تعالیٰ شانو کہہ رہے ہیں میں تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا۔ بنیاد مال نہیں ہے، بنیاد پیسہ نہیں ہے۔ جیسے آرام کا تعلق روح کے ساتھ ہے، آرام کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ اسباب سکون اور اسباب عیش لانے کی وجہ سے باڈی کو تو ہو سکتا ہے آرام، لیکن روح کو آرام نہیں ہوتا۔ اور آدمی کی خوشی غمی کا تعلق باڈی سے نہیں ہے، آدمی کی خوشی غمی کا تعلق روح سے۔ اے سی تو لگا سکتا ہے، 365 کمروں کا وائٹ ہاؤس تو یہ بنا سکتا ہے، لیکن نیند نہیں لا سکتا، سکون نہیں لا سکتا، چین نہیں لا سکتا۔ اس کا تعلق اسباب دنیا سے نہیں، یہ روح ہے، روح۔ زندگی میں چین نہیں آئے گا، اس لیے صاف کہہ دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جہاں یہ کہا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، وہاں یہ فرما دیا فإن له معیشۃ ضنکا۔ اگر اللہ کے اوامر سے اعراض کیا گیا تو زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا۔ اس کا بنیاد ہماری زندگی میں دین ہے۔ دین کے بغیر زندگی پنپ نہیں سکتی، دین کے بغیر زندگی میں کامیابی آ نہیں سکتی۔ اس لیے زندگیوں میں دین لانے کے لیے حق تعالی شانہ نے جگہ بنائی تھی۔ جیسے دنیا میں ہر چیز کے بننے کی جگہ اور ہوتی ہے، چلنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ گاڑی بنتی ہے کہاں؟ کمپنی میں۔ چلتی ہے کہاں؟ سڑکوں پر۔ گیہوں بنتا کہاں ہے؟ کھیت میں۔ چلتا کہاں ہے؟ گودام میں، گنج میں اور گھروں میں۔ کپڑا بنتا کہاں ہے؟ میل پر۔ چلتا کہاں ہے؟ انسانوں کے بدنوں پر۔ جہاں وہ بنتا ہے وہاں چلتا نہیں ہے، اور جہاں چلتا ہے وہاں بنتا نہیں۔ یہ اصولی چیز ہے۔ سوچو اسے، دنیا میں جو چیز جہاں بنتی ہے وہاں نہیں چلے گی۔ یہ ساری دوائیاں جو فیکٹری میں بنتی ہے وہاں کون پیے گا؟ وہ آئے گی یہاں فارمیسیوں میں، یہاں چلے گی۔ اور یہاں چلتی ہے تو یہاں بنتی نہیں ہے، اس کے بننے کی جگہ اور ہے۔ اس لیے انسانوں کے بننے کی جگہ الگ ہے اور چلنے کی جگہ الگ ہے۔ بننا کہتے ہیں اعمال کے اعتبار سے، بننا کہتے ہیں اندر کے بننے کو۔ تقوی آئے، طہارت آئے، اللہ کا تعلق آئے، اللہ کا خوف آئے، اللہ کی محبت آئے، انسانیت کی ہمدردی آئے، اسے بننا کہتے ہیں۔ انسان کے بننے کی جگہ اور ہے، چلنے کی جگہ اور ہے۔ یہ بنتا کسی جگہ ہے، چلتا کہاں ہے؟ گھر میں۔ چلتا کہاں ہے؟ مارکیٹ میں۔ چلتا کہاں ہے؟ معاشرے میں۔ یہ معاشرے میں برتاؤ کرے گا بھائیوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، لیکن یہاں چلے گا، بنے گا کسی اور جگہ۔ یہ دکانوں میں چلے گا، جھوٹ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، خیانت دار ہے، یہاں استعمال ہوگا، لیکن بنے گا یا نہیں، بننے کی جگہ اور۔ اس میں انسانوں کے بننے کی جگہ کہ جس کے اندر میں ان میں ایمان آئے، ان میں تقوی آئے، ان میں طہارت آئے، ان میں عدل آئے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے چاہے، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ احسان تو اس سے آگے کی چیز ہے، عدل فرض ہے کہ جو میں اپنے لیے چاہوں میں اپنے بھائی کے لیے چاہوں، یہ عدل ہے۔ اس عدل کی ضرورت ہوگی دکانوں میں، اس عدل کی ضرورت ہوگی گھروں میں، لیکن دکانوں میں عدل ملے گا نہیں، سیکھے گا نہیں۔
انسان کے چلنے کی جگہ اور ہے، بننے کی جگہ اور ہے، جیسے دنیا کی تمام چیزیں، اور انسان کے بننے کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، مسجد میں بنے گا۔ اور اس کے چلنے کی جگہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں باہر، اگر یہاں بنا ہے وہاں صحیح چلے گا، یہاں بنا ہے بیوی کے ساتھ صحیح چلے گا، یہاں بنا ہے بچوں کے ساتھ صحیح چلے گا، یہاں بنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ صحیح چلے گا، یہاں بنا ہے تو مارکیٹ میں گاہک بنے گا تو صحیح چلے گا، اور بیپاری بنے گا تو صحیح چلے گا۔ اور اگر یہاں نہیں بنا ہے تو پھر یہ انسانوں کے بھیس میں کہیں درندہ ہوگا، کہیں چیتا ہوگا، کہیں بچھو ہوگا، کہیں سانپ ہوگا، انسانوں کے بھیس میں یہ ہوگا، اس لیے کہ بننے کی جگہ پر یہ بنا نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے سب سے بنیادی چیز جو رکھی ہے وہ مسجد رکھی ہے۔ ایمان والا مسجد میں بنے گا، مسجد میں اس میں طہارت بھی آئے گی، مسجد میں اس میں تقویٰ بھی آئے گا، مسجد میں اس میں اعمال بھی آئیں گے، اور جتنا مسجد سے ہٹتا چلا جائے گا اتنی یہ صفات اس کے اندر سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ سے پہلے آپ نے کچھ دنوں کے لیے قباء میں قیام کیا۔ قباء میں سب سے پہلی بنیاد مسجد کی رکھی، مسلمان کے بننے کی جگہ یہ مسجد، اور اس نے فرمایا خیر البقاء المساجد، زمین کی پیٹھ پر جتنی زمینوں کے ٹکڑے ہیں ان سب میں بہترین ٹکڑا جو ہے وہ مسجد۔ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑا اور اس کے گھر کو مسجد سے جوڑا، اس کے گھر کے کنیکشن کو مسجد سے کیا۔ جس گھر کا، جس فرد کا مسجد سے کنیکشن ہوا اس کے گھر میں طہارت آنی شروع ہو جائے گی، اس کے گھر میں برکتیں آنی شروع ہو جائے گی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے میونسپل کا پانی، اس کا کنیکشن ہر گھر میں اس کا کنیکشن دیا گیا ہے، اور یہ جس گھر میں کنیکشن ہے کیا ہوگا، ان کا پاک پانی ہے صاحب، اس سے ناپاک کپڑے پاک ہوں گے، اس سے ناپاک گھر پاک ہوگا، اس سے ناپاک بدن پاک ہوگا۔ پاک پانی، جتنی ناپاک چیزیں ہیں اس پانی سے پاک ہو۔ ایسے مسجد سے کنیکشن ہے اور مسجد والے اعمال کو گھر میں لا رہا ہے تو پھر ساتھ اس گھر میں جتنی غلط چیزیں ہوگی وہ اندر سے نکلنی شروع ہو جائے، اس گھر میں برکتیں آئے گی، اس گھر میں خیر آئے گا، اس گھر میں رحم آئے گا، اس گھر میں میاں بیوی کے حسن پر نہیں، میرے ذمہ اس کا حق ہے، اور بیوی میاں کی آمدنی پر نہیں، اس میاں کا مجھ پر حق ہے۔ بیٹے باپ کی جائیداد کو دیکھ کر خدمت نہیں کریں گے، میرا باپ ہے، میری جنت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ اس لیے خدمت کرے گا۔ فقیر ہوگا لیکن سمجھ رہا ہے کہ میری جنت اس میرے باپ کی رضا میں ہے، چاہے یہ کالا کلو کا ہے، چاہے یہ فقیر ہے۔ یہ مسجد سے آئے گا، مسجد والے اعمال سے آئے گا، مسجد والے کنیکشن سے آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مسجد سے جوڑا، امت کے ہر فرد کو، اور مسجد میں اعمال شروع فرمائے، وہ اعمال گھروں میں جانے شروع ہوئے، تو مسجد سے کنیکشن ہوا تو گھروں کی بے برکتیاں ختم ہونی شروع ہو گئی، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے شروع ہو گئے، اس گھروں میں رحمتیں آنے لگی۔ اور اگر مسجد سے کنیکشن نہیں اور اس کا تو پھر کسی جگہ سے کنیکشن نہیں۔
تو ہر گھر میں ایک دوسری نالی بھی ہوتی ہے, ایک دوسرا کنیکشن بھی ہوتا ہے جس کو گٹر کہا جاتا ہے. یہ گٹر کا پانی ناپاک ہے, کپڑوں پر پڑے تو پاک کپڑے کو بولو ناپاک کر دے, کھانے میں پڑے تو کھانے کو ناپاک کر دے, گھر میں پڑے تو جس چیز پر یہ پانی پڑا وہ پاک چیز کو ناپاک کر دے گا. اس کا کام یہ ہے, جیسے وہ میونسپل کے کنیکشن والے پانی کا کام یہ ہے ناپاک کو پاک کر دے گا, اور اس گٹر کے پانی کی ایک خاصیت ہے کہ یہ پاک کو ناپاک کر دے. اب دوسرا کنیکشن جو گٹر والا ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, شر البقاء الاسواق, بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے. ہر آدمی کے پاس میں وقت ہے, ایک کمانے کا وقت ہے, کھانے پینے کا وقت ہے, لیکن اس کے بعد میں ہر ایک کے پاس 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں وہ فارغ ہے. نکالو. اب یہ فارغ وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آدمی کا تعلق کہاں سے ہے, کنیکشن کہاں سے. اگر کنیکشن مسجد سے ہے, جب شاہ فارغ ہے, کوئی کام نہیں, مسجد میں چلا گیا, عبادت کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, مسجد میں کوئی عمل ہو رہا ہے اس میں جڑ رہا ہے, اس کا تعلق مسجد سے, اس کا کنیکشن, اس گھر کا کنیکشن مسجد سے. اور اگر فارغ وقت کمائے کا وقت نکال دو, نوکری کا وقت نکال دو, کھانے پینے سونے کا وقت نکال دو, اب یہ 2-4 گھنٹے جو ہے یہ ہے پوائنٹ مین. یہ کہاں لگ رہے ہیں؟ اگر یہ بازار میں لگ رہے ہیں, بازار کے چوک بوکھروں پر لگ رہے ہیں, میں تجارت نہیں کہہ رہا ہوں, تجارت کا وقت میں نے نکال دیا, فارغ وقت ہوٹل کی چوپاڑوں پر لگ رہا ہے. کنیکشن گٹر سے ہوا ہے. یوں مت سمجھے معمولی جہاں آ گئے بیٹھ گئے کچھ بھی نہیں ہوا. آپ بڑے مکرم آدمی ہیں, انسان کو مکرم بنایا ہے. آپ کی ہر حرکت کا نتیجہ آئے گا. اب اگر یہ کنیکشن جو آدھے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو بھی فارغ ہے وہ کہاں لگ رہے ہیں؟ اگر وہ بازار میں لگ رہے ہیں تو پھر بازار کی چیزیں گھروں میں آئے گی. بازار میں کیا ہے؟ سب حسد ہے. بازار میں کیا ہے؟ بغض ہے. بازار میں کیا ہے؟ بد نظری ہے. بازار میں کیا ہے؟ سرف و تول ہے. بازار میں کیا ہے؟ حریص نگاہیں ہیں. اب کنیکشن وہاں کیا ہے؟ اب گھر میں یہ گٹر کا پانی آ رہا ہے اور ہر 5 چیز کو ناپاک کر رہا ہے. جو بچی کل تک سمجھدار تھی وہ بچی صاحب ابھی اپنے باپ سے کہنے لگی مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. باپ نہیں پورا کرتا میں حرام راستے پر جاؤں گی. میں اپنے جسم کو بیچوں گی. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ حالات کیوں اپنے ہو رہے ہیں؟ ہم نے اپنا کنیکشن کہاں کیا ہے اور کون سا پانی ہمارے گھروں میں آ رہا ہے, اس کو تو ہم سوچیں. ان معصوم بچوں کا قصور نہیں ہے, ہم باپوں کا قصور ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بازار سے نہیں جوڑا, اس امت کو مسجد سے جوڑا. صحابہ کاروبار کرتے تھے, صحابہ مزدوریاں کرتے تھے, صحابہ کھیتوں کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کی روزی حلال روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں, اس کو بھی دین قرار دیا ہے, اس کو بھی ثواب کی چیز قرار دیا ہے. لیکن آدمی بنتا اور بگڑتا جو ہے اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے یا مخلوق سے ہوتا ہے, یا اللہ کی راہ پر چلتا ہے یا شیطان کی راہ پر چلتا ہے. وہ جو 2-5 گھنٹے جو ہوتے ہیں اس کے استعمال پر وہ کہاں لگا رہا ہے؟
وہ مین پوائنٹ اسی سے معلوم ہوتا ہے. جیسے دنیا میں آدمی کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، فارغ وقت میں کس کے پاس بیٹھتا ہے کہ ابھی اس کا دوست وہاں ہے، اس کا دوست وہاں ہوا ہے، وہ وہاں ملے گا. ہمارا فارغ وقت جو ہے، جو کاروبار کا نہیں ہے، کہاں لگ رہا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی زندگی میں اس مسجد والے اعمال کی اتنی فضیلتیں بیان کی اور مسجد کی اتنی برکتیں بیان کی کہ مسجد آباد تھی. وہاں دین کے حلقے لگتے تھے، وہاں ذکر کی مجلسیں لگتی تھی، قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی. رات کو صحابہ کرام کی ایک جماعت خود کوئی تقسیم نہیں کی تھی، کوئی تقسیم نہیں کی تھی کہ آپ یوں کرو اور آپ یوں کرو، نہیں. ایک جماعت جس کے لیے رات کو جاگنا آسان ہوتا تھا وہ عشاء کی نماز کے بعد سے آدھی رات تک میں مسجد میں ہوتی تھی. ایک جماعت جو دن بھر تھک کر کے آ جاتی تھی وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر چلی جاتی تھی اور آدھی رات کو اٹھ کر کے پھر یہ مسجد آ جاتی. یہ مسجد کا تعلق تھا. اور جب تک یہ صحابہ کا مسجد کے ساتھ تعلق رہا، دنیا کی کوئی طاقت ان مسجد والوں کو ہرا نہیں سکتی. نہ کوئی وبا، نہ کوئی بلا اور نہ کوئی انسانوں میں سے ان پر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ کے مسجد وعدے مسجد والوں کے ساتھ. اور جب سے اس امت نے مسجد کو چھوڑا ہے، یہ امت حالات کا شکار ہو گئی. آسمانی بلائیں اس پر آنے لگی، وبا اس پر آنے لگے، اندر کی بیماریاں ان میں آنے لگی، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ بھگت رہے. اس لیے امت سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جو ہے وہ کریں، لیکن اپنے آپ کو بنانے کے لیے میں ہوں یا آپ ہو. جیسے ہر آدمی کو اپنا حساب براہ راست اللہ کو دینا ہے. میرا حساب آپ نہیں دیں گے اور آپ کا حساب میں نہیں دوں گا. تعالیٰ شانو براہ راست کھڑا کر کے پوچھیں گے، عثمان بتا بن کے آیا یا بن کے نہیں آیا؟ تقویٰ تیرے میں کتنا ہے؟ ایمان تیرے میں کتنا ہے؟ میرا خوف تیرے میں کتنا ہے؟ میری محبت تیرے میں کتنی ہے؟ براہ راست میرا سوال وہ اللہ پوچھیں گے. کہاں زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا. لا تزال قدم عبد مومن کے 2 قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے. کوئی ترجمان نہیں ہوگا. براہ راست تعالیٰ شان سے اپنے آپ کو کتنا بنا کر لایا. دوسروں کے متعلق تو ایک ہی سوال ہوگا، تو نے کتنی محنت کی دوسروں کے بنا. اس لیے ہدایت تو کسی کے ہاتھ پہ نہیں، اس میں تو نے محنت دوسروں کے. چونکہ میں نے تجھے میرے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تھا. ختم نبوت کی ذمہ داری تیرے پر تھی. اب یہ بتا تو نے امت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے ضلع کے لیے اپنی کتنی محنت کی. اس کا محنت کا سوال ہوگا. لیکن میری ذات کا مجھ سے اور آپ کی ذات کا آپ سے براہ راست یہ سوال ہوگا کہ تم کتنے بن کر آئے. اب بننے کی جگہ جو ہے اس سے ہمارا کتنا تعلق ہے، یہ ہم سوچیں. میں اپنا سوچوں، آپ اپنا سوچو. جو بننے کی جگہ مسجد ہے، اس مسجد سے ہمارا کتنا تعلق ہے. اس کے مسجد کے اعمال ہیں. اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اندر کے کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے کہ آدمی کے سامنے جب تک فضائل نہیں آتے اور فضائل کو نہیں سنتا تب یہ چلتی نہیں. یہ انسان کا مزاج ہے. اس لیے آپ دنیا میں دیکھو، اسی بات کو دنیا میں جتنی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، کوکر ایجاد ہوا، اس کی ایڈورٹائز کتنے پہلے شروع ہو گئی. ان موبائلوں کی ایڈورٹائز کتنی شروع ہو رہی ہے. ان ساری چیزوں کی ایڈورٹائز ہو رہی ہے. یہ کرو گے، یہ اس میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. غریب سے غریب بھی وہ لانا ہے. فضائل کہ صاحب میں نماز پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا، میں تسبیح پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا، میں قرآن پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا،
میں کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، مجھے خدا کیا دیں گے؟ اگر اس کو سنے گا تو فضائل جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی، بارش کا پانی جب گرتا ہے تو سبزہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. انسان جب فضائل کو سنتا ہے تو اندر میں شوق پیدا ہوتا ہے. گھروں کی تعلیم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق پیدا ہوگا. ہم سب فضائل کے محتاج ہیں. جیسے کھانا پینا ہے، اس کے ساتھ میں آج کی اصطلاح میں کتنے وٹامنوں کی ضرورت ہے. آپ کھا رہے پی رہے سب کچھ ہے، لوگ کو تکلیف ہو رہی. ڈاکٹر صاحب سے جا کر کے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کھانا اللہ کا شکر ہے 4 روٹی کھلا. کیا بات ہے، میں بعض مرتبہ چلتا ہوں تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اور کھلا. اچھا ذرا لیبوٹی کرا لو. کھا بھی سب کچھ رہا ہے لیکن ان کا وٹامن ڈی کی کمی ہے. آپ میں کھلا وٹامن B12 کم ہے، کھلا وٹامن کم ہے. اس کے لیے یہ کرو یہ کرو، یہ دوائی ہے، یا دھوپ میں بیٹھو یہ کرو. ایسے نماز تو پڑھ لی لیکن طبیعت چل نہیں رہی. اب اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے فضائل کی. ہم نے کہا ہر آدمی چاہے جس عمر کا بھی ہو جائے، چاہے بڑے سے بڑا تقریر کرنے والا ہو جائے، لیکن اسے فضائل روزانہ سننے کی ضرورت ہے. اور فضائل کو اپنے گھر میں اگر اپنے بچوں میں دینداری کو باقی رکھنا ہے اور اپنے بچے کو دین پر چلانا ہے تو ان فضائل کو گھر میں لانا ہو. وٹامن ڈی کی جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں ان بچوں کو ضرورت ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز فضائل. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فضائل کا علم لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے فضائل کے علم سے اللہ کو راضی کرنے کا شوق جب پیدا ہوگا پھر آدمی ڈھونڈے گا کہ اس کے مسائل کیا ہے. اگر فضائل کا شوق نہیں ہے تو اس کو مسائل کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے روزانہ اپنا وقت کم سے کم آدھا گھنٹہ ایسا نکالا جائے، مسجد میں دیا جائے کہ جس میں اطمینان سے بیٹھ کر میری ضرورت ہے فضائل کو سنوں میں. یہ ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اور جیسے جیسے یہ آئے گی فضائل کی تعلیم کی طاقت کیا ہے جانتے ہو؟ یہ جماعتوں میں تم ہی لوگ تو ہو جو کشتوں میں جا کر ایک شرابی کو اٹھا کر لاتے ہو اور لا کر تعلیم میں بٹھا دیتے ہو. 15-20 منٹ تعلیم میں بیٹھتا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کونے میں جا کر روتا ہے. 3 دن اٹھا کر ایک نوجوان کو لے جاتے ہو، تعلیم کے حلقے میں بٹھاتے ہو، تعلیم سنتا ہے. اس میں کوئی ماں کی بات نہیں آئی، کوئی باپ کی بات نہیں آئی، کچھ نہیں آیا، لیکن تنہائی میں روتا ہے. بھائی کیا ہے ہوا بیٹا، کیا ہے؟ میری ماں کو میں نے بہت ستایا. یہ اندر کی طاقت ہے جو بتائے گی. میں نے حرام کا کاروبار کیا ہے، میں نے لوگوں کے مالوں کی چوری کی ہے. کسی نے نہیں کہا، کوئی نہیں کہتا، کسی کو پتا بھی نہیں کہ یہ چور ہے. یہ فضائل ہے، یہ فضائل کی طاقت. اس میں وہ اثر. اس لیے ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے روزانہ آدھا گھنٹہ کوشش کرو کہ بیٹھ کر کے اطمینان سے فضائل کی تعلیم کو سنو. اور فضائل کی جو کتابیں ہیں اسے اپنی زندگی میں، حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل قرآن ہے، رمضان میں فضائل رمضان ہے، حج کے موقع پر فضائل حج ہے، فضائل صدقات ہے. اسے سنو. یہ زندگی کا رخ بدلے. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کو جب آپ سنو گے خود ہی اندر سے اپنے گناہ چوبنے لگیں گے. کوئی کہے گا نہیں، کوئی نہیں جانتا اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. خود بخود اندر میں چوبیں گے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا.
باپ کے ساتھ یہ کیا، بھائی کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، وہ اندر سے توبہ کروائیں۔ دنیا مجھے ٹھیک کہہ رہی ہے، دنیا مجھے بہت اچھا کہہ رہی ہے، دنیا مجھے بڑا مولوی صاحب کہہ رہی ہے، لیکن جب وہاں بیٹھوں گا تو وہ گناہ مجھے رات میں چبھیں گے جس کو دنیا نہیں جانتی، جو میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ۔ شوق پیدا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں میں شوق پیدا ہوگا۔ وہ بچے جب سنیں گے سبحان اللہ الحمدللہ، اس کی توتلی زبان سے آپ کبھی رات کو اور دن میں جب وہ برابر تعلیم میں اس کو بٹھاؤ گے تو وہ میرا خود کا تجربہ ہے، میری اپنی بچی اس وقت میرے خیال سے 2 سال کی تھی، اس دن تعلیم میں بیٹھی تھی، رات کو دیر سے میں نے دیکھا تو بچی بیٹھی ہوئی ہے، میں کیا ہے، اس کے قریب میں نے کان لگا دیا تو وہ اپنی توتلی زبان دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں وہ چیز پیدا ہو، جو صحابہ کے بچوں کے جذبات تھے وہ میرے بھائیوں تمہارے بچوں کے جذبات بنیں گے۔ کر کے تو دیکھو، ہم نے تو خود اس کی اہمیت چھوڑ دی ہے، یہ ہیرا ہمارے پاس، بنیاد وہاں سے۔ فضائل کی تعلیم کو اپنی ضرورت سمجھ کر کے روزانہ مسجد کی، مسجد والے اعمال یہ ہے، اگر اس کو نہیں کیا، جب صاف میں کہہ رہا ہوں بھائی، سب میرے پرانے ہو، سب میرے دوست ہو، سب میرے عزیز ہو، سب سے مجھے محبت ہے، اور آپ ہم لوگوں سے سب سے محبت کرتے ہیں، چاہے کتنا بھی پرانا ہو، لیکن اگر فضائل کی تعلیم اور یہ اعمال زندگی سے نکل گئے تو دنیا تو ہمیں تبلیغ والے کے نام سے پہچانے گی، لیکن ہماری زندگیوں میں تبلیغ نہیں ہو۔ تبلیغ کوئی ڈگری نہیں، اعمال کا نام ہے، اعمال کا نام۔ اس لیے اپنے گھر کے قیام کے زمانے میں یہ اعمال ایک ایک جاندار ہے، اس لیے فضائل کی تعلیم میں خود بیٹھنا، فضائل کی تعلیم اپنے گھر میں کرنا، اسے لازم سمجھو۔ کرو گے بھیا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق، اللہ آسان کرے، اس کو ہم اہمیت سے لیں۔ دوسری بات میرے دوستو، ماحول آدمی پر اثر کرتا ہے، کوئی بھی ہو ماحول اثر کرے۔ ماحول کی مثال ہمارے علماء دیتے ہیں موسم سے، اس کو آپ ویدر کہتے ہیں۔ موسم سب پر اثر کرتا ہے، ٹھنڈی آئی، ایک غریب فقیر ہے اس کو بھی لگے گی، مالدار ہے اس کو بھی لگے گی، منسٹر ہے اس کو بھی لگے گی، حافظ صاحب ہے ان کو بھی لگے گی، قاری صاحب ہے ان کو بھی لگے گی، بہت بڑے مولوی صاحب ہیں ان کو بھی لگے گی، لگے گی، ارے بولو یار، لگے گی، سب کو لگے گی۔ موسم سب پر اثر کرتا ہے، یہی حال گرمی کا ہے۔ جیسے موسم سب پر اثر کرتا ہے ویسے ماحول سب پر اثر کرتا ہے۔ ہمارے گھر کے ہر کمرے میں اور ہر چیز میں ہم نے خوشبو لگائی ہے، پرفیوم لگا دیا، لیکن محلے کے بیچوں بیچ ایک مرا ہوا کتا پڑا ہے، آپ کے گھر پر کچھ اثر ہوگا؟ باہر کی بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کے بچے جائیں گے باہر تو بدبو لگے گی نہیں لگے گی؟ ہم اپنے بچوں کو چاہے کتنا بھی دیندار بنا دے، لیکن محلے میں جو بچے ہیں، محلے کا جو ماحول ہے وہ ہمارے بچوں پر اثر کیے بغیر نہیں رہے۔ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو گالی سکھاتے ہیں؟ تم لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کوئی آسمانی مخلوق ہو، کوئی ماں باپ اپنے بچے کو گالی سکھا دے یا بھائی؟ اچھا، گالی سکھانے کی کوئی کالج ہے؟ نہیں۔ تو یہ ہمارے بچے گالی کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں؟ کوئی ماں باپ نہیں سکھاتا، بولو، باہر گلی میں سے، اور پھر یہ بچے ایسی نئی گالی ایجاد کر کے کہ تم نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔
کوئی ماں باپ نہیں سکھاتے، لیکن سب باہر کا ماحول خراب ہے، اس سے بچے سیکھتے ہیں، ماحول کا اثر آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا بھی دیندار بنائیں، لیکن بیٹا ہے تو بیوی تو کہیں باہر سے ہی لانی ہوگی، بولو، بیٹی ہے تو اس کو کہیں باہر ہی دینی ہوگی۔ اب اگر ماحول دینداری کا ہے تو آہستہ آہستہ اس گھر کی اچھی صفات ہمارے گھر میں آئے گی، ہمارے گھر کی اچھی صفتیں وہاں جائے گی۔ اس ماحول کو بنانے کے لیے روزانہ مشورہ ہے کہ اس مشورے میں ہم بیٹھ کر کے سوچیں گے اپنی مسجد کے اطراف کو، نیت ہماری ہوگی پورے عالم میں کہ میں مسجد وار جماعت بیٹھ رہے ہیں، اور پورا نظام جو ہے بھائی اپنے کیا ہے بھائی اپنے یہاں 100% پورے محلے کا ہر فرد نمازی کیسے بن جائے، سب کے سب تعلیم میں بیٹھنے والے کیسے بن جائے، سب کے گھروں میں تعلیم کیسے شروع ہو جائے، یہی چیز ہے اور کیا ہے۔ اب اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے کوئی نماز کا وقت ہمارے مسجد والوں نے طے کیا ہے اس مشورے میں۔ اب شیطان وہ جانتا ہے ماحول بنے گا، ماحول موافق دینداری کا بنا تو پھر میری کہیں نہیں چلے گی، اور پھر یہ نیت لے کر کے بیٹھے ہیں پورے عالم کی، تو بیٹھیں گے 15 منٹ اور پوری دنیا کا ثواب لے کر بھی جائے گا، اس پہ مشورہ میں بیٹھنے نہیں دے گا، اس وقت کہہ دے گا اپنی تصویر پوری کرنی ہے، ابھی جلدی جانا ہے۔ اچھا ابھی جلدی جانا ہے، یوں کر کے مسجد کے باہر نکلے گا، کوئی دوست مل گیا تو مسجد وال جماعت کا کام پورا ہو کے وہ فارغ بھی ہو گئے، لیکن یہ ابھی وہاں کھڑا ہے۔ کچھ اعمال ہے میرے دوست، اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا۔ نفع والی چیز جو ہوتی ہے اس سے نفس اور شیطان روکتے ہیں، اس سے روزانہ کا مشورہ ہے، یہ مشورہ۔ اور میرے بھائیوں کتنے خوش قسمت ہے وہ آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ صبح سویرے جو مسجد میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور صبح سویرے جو بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ایک آدمی صبح کو اٹھا، مسجد آیا، مسجد آ کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس فکر کے ساتھ 10 منٹ کے لیے بیٹھا ہے، انداز لگاؤ اس کی صبح کتنی مبارک ہے۔ یہ اس کو سوچو، گھر جا کر کیا ہوگا، 10 منٹ پہلے چائے کی پیالی تمہارے ہاتھ میں آئے گی، سوتے سوتے استنجا کی حاجت ہو گئی تو 15 منٹ اس پر لگ جائیں گے، تمہارے سونے میں دیر ہو جائے گی۔ لیکن اگر طے کر دیا کہ صاحب نہیں، مجھے تو مشورے میں بیٹھنا ہے اور اس مشورے میں رہنا ہے، بہت بڑی خیر کے لینے کے اور بہت بڑے ثواب کے لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بیٹھو گے؟ کون بیٹھے گا؟ پکا پکا واحدہ ہے؟ مجھ سے نہیں، میں کون ہوتا ہوں، میں تو تم سے زیادہ ذلیل ہوں، بندہ ہوں۔ اس انداز سے وعدہ طے کرو کہ فضائل کی تعلیم گھر کی اور مسجد کی نہیں چھوڑنی، اور روزانہ مشورے میں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اب میں تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے گھر کا کنیکشن مسجد سے کرو۔ میں نے مثال دی نا آپ کو، اس سے پہلے پورا سمجھایا، لمبا نہیں کر رہا ہوں میں، پہلے سمجھا۔ مسجد سے کنیکشن کیسے ہے؟ منسپل کا پانی، اور اگر وہاں سے کنیکشن نہیں ہوا تو کہاں سے ہو جائے گا؟ مذہب، غفلت کے ماحول۔ ہم یہ نہیں کہتے کاروبار ضرور کرو، حلال نیت سے کرو، اللہ حلال کمائے اپنے بچوں کو دینی اس نیت سے کرو، خدا ثواب دے گا۔ مزدوری اس نیت سے کرو کہ میرے بچوں کو حلال کمانا میرے پر ذمہ داری ہے، تو ایسا آدمی جب مزدوری کرتا ہے تو شام کو یہ گھر اس حال میں آتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہماری کوئی چیز دنیا نہیں ہے، بس ہماری نیتوں پر ہے، ہمارے ارادوں، کوئی چیز ہماری دنیا نہیں۔ بچوں کو کھلانا یہ بھی ثواب کی چیز، بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بھی ثواب کی چیز،
تجارت کرنا یہ بھی ثواب کی چیز، زراعت کرنا یہ بھی ثواب کی چیز، دوست سے ملنا یہ بھی، سارے کام ہمارے ثواب ہو سکتے ہیں، بس ہماری نیت ہو اور ہمارا طریقہ کار صحیح۔ اب یہ جو کاروبار ہم 10 15 12 گھنٹے اپنی تجارت ہے یا کسی جگہ ملازمت ہے وہ کر لی، 8 گھنٹے سو لیے، 1-2 گھنٹے بھی بچوں کے پاس بیٹھ گئے، تقریباً آپ کبھی بیٹھ کر اپنا حساب لگاؤ، خود لگاؤ، یہ کوئی کیا کہے گا، اپنا لگاؤ، میرا کاروبار میں کتنا وقت لگتا ہے، میرا سونے میں کتنا وقت لگتا ہے، میرا 20 بچوں کے پاس بیٹھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو آرام سے آپ کے 4 یا 5 گھنٹے آرام سے بچے ہوئے ہوں۔ یہ جو وقت ہے ہمارا وہ بنیادی ہو فیصلے کا وقت، یا تو بازار میں یا گپ شپ میں خواہ کوئی کام نہیں۔ بہت زمانے پہلے میں نے احمد آباد کا سنا تھا کہ 3 آدمی تھے، وہ رات کو 9 بجے دکان والے کو دکان بند کرنی ہوتی تھی تو اس وقت دکان پر آتے تھے، تو بھائی اب دکان بند کی، اس نے تو اس کا پارٹی ہے جو باہر وہاں بیٹھ جانے، اور دوسرے دن صبح کو 7 بجے وہ آ کر کے دکان کھولنے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت وہ گھر جاتے تھے۔ اور ابھی تو نئی نئی مصیبتیں آئی، ابھی تو فاضل وقت جو ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ جس میں گناہ، شروع میں تو یہ کہ کوئی نعت سن رہا ہے، لیکن یہ تو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ہوتے 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 کہاں پہنچتا ہے میں نہیں کہتا۔ یہ جو ہمارا فاضل وقت ہے، جو ہماری زندگی میں برکتوں کے یا لعنتوں کے فیصلے کرائے گا، اس میں برکت آئے گی، اس میں خیر آئے گی، اس میں اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان کے دروازے کھلیں گے، یا انہی 5 گھنٹوں سے لعنتیں آئے گی، اسی 5 گھنٹوں سے کمایا میں مصیبتیں آئے گی، انہی 5 گھنٹوں میں ہم حرام میں لگیں گے۔ بس یہ 2 راستے ہمارے پاس۔ اگر اس کو صحیح جگہ لگایا جائے گا تو غلط سے بچ جائیں گے، اور غلط جگہ لگنے سے بچے تو بہت سے حراموں سے بچ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں آپ کا جتنا فاضل وقت ہے وہ فاضل وقت مسجد کو دے دو۔ اب وہ جو صبح کے مشورے میں طے ہوا ہے کہ صاحب اس میں اپنا وقت دو، کچھ نہیں، بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کو انتظار کے ساتھ پڑھو، یہ 2 2.5 3 گھنٹے جو ہے یہ بس مجھے مسجد کو دینے ہیں۔ دعوت کا کوئی عمل ہے وہ کریں گے، نہیں ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بڑے بادشاہ کا گھر ہے، یہاں تو بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا۔ اگر یہ ہم نے کر لیے تو بہت سی بلاؤں سے بچ گئے، بہت سے خیر ہمارے اندر آ گئے۔ کرو گے؟ ہیں؟ دیکھو کڑوا ہے، سوچ سمجھ کے انشاءاللہ کرو گے تو بہت خیر لے جاؤ گے، نہیں اگر ہوا تو میرے بھائیو ہمیں برباد انہی فاضل اوقات نے کر دیا کہیں۔ اس لیے میرے دوستو طے کرو کہ انشاءاللہ ہمارا کم سے کم 2.5 گھنٹے تو ہر ایک کے پاس ہے۔ میرا جتنا فاضل وقت ہے وہ بجائے میری تیری کرنے کے، ادھر ادھر لگانے کے، میں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں لگاؤں گا اور وہاں کے تقاضے پورے کروں گا۔ ٹھیک ہے بھیا؟ پکا؟ کون؟ اب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے طے کیا ہے ہمارے محلے میں، تو ایک تو گھر گھر کی ملاقاتیں، گھر گھر کے ہر فرد کی ملاقاتیں ہوگی، اور روز ہفتے میں 1 بار 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے ہم گھر گھر جا کر کے ایک ہمارے ایمان والے بھائی کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لائیں گے، جس کو ہم عمومی گشت کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور ان کی دعوت کے بہت متشابہ ہے، اور لمبا وقت نہیں، وہی جو آپ کے محلے کے اعتبار سے آپ نے عصر کے بعد طے کیا ہے تو عصر سے مغرب،
اگر مغرب بس طے کیا ہے تو مغرب سے عشاء، یہ ایک محنت سے، اور ایسا کہ ایک جماعت نے ہمارے محلے میں جتنے محل گھر ہے اس اعتبار سے ہمارا ہر ساتھی محنت کرنے والا ہو، اس کے لیے جتنی ہو سکے وہی میرا وقت اور میرے یہ 5 اعمال محفوظ رہے، اس کے لیے ایک وقت وہ فارغ کرنا ہے، اس کو فارغ کر کے کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے سب سے پہلا نفع جو ہوگا وہ ہماری ذات کو ہوگا۔ یہ اعمال جو ہے نا، یہ اعمال زندگی میں آتے ہیں تو بہت بڑی خیر کو لے کر آتے ہیں، اس لیے عمومی گشت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے ہمارے اطراف میں، جو ہے یہ جتنے ایسی محلے ہیں جس میں کام نہیں ہے، دوسرا گشت کیا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں کام کو زندہ کیا جائے، اس لیے ہفتے میں ایک گشت ہمارے محلے کا، ایک گشت دوسرے محلے کا، یہ اعمال ہے جس کو کرنا۔ اور مہینے میں میرے دوستو ہمارا کیلنڈر ہی اپنے ہم 27 دن کا بنا ہوا، انگریزی والوں کا جیسے مہینہ، انگلش والوں کا مہینہ 31 کا اور 30 کا ہوتا ہے، اسلامی مہینہ 29 یا 30 کا، اپنا کیلنڈر 27 دن کا، اپنا مہینہ 27 دن، 3 دن اللہ کی راہ، 72 گھنٹے۔ اگر یہ ہمارے 72 گھنٹے لگ گئے تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے محلے کے نوجوانوں کو 27 دن محنت کر کے ان کو تیار کر کے 3 دن ایمانی ماحول میں لے جائیں۔ آج کے نوجوان میں بہت بہت صلاحیت ہے دوست، لیکن ہم ان کو دیکھ کر کے ذرا تھوڑے سے دور ہوتے ہیں، کچھ نہیں کریں گے۔ آج کے نوجوان میں بہت صلاحیت، بہت صلاحیت۔ اب حیران رہ جاؤ، یہ نوجوان آج کا اور آج کا یہ بچہ جو ہمیں بیکار نظر آتا ہے، یہ جب اس اپنی دھن میں کسی چیز کو لے لے گا، یہ اپنی کمائی یا اپنے خرچ اللہ کی راہ میں لٹا دے گا۔ ان کے ذریعے سے ابھی ہمارے یہاں بڑودہ میں کچھ نوجوان آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے تھوڑی سی محنت کرنا شروع کی، یعنی آپ دور سے دیکھو تو یہی جو ہمارے بچے جو اسکولوں کے ہوتے ہیں، جن کا لباس یہ سب تھوڑی سی محنت ہوئی، 8-10 تیار ہوئے۔ انہوں نے رات کا وقت جو اپنا تھا پھرنے کا، برباد ہونے کا، وہ رات کا وقت، اور رات کو جو پیسے بھی اڑاتے تھے، انہوں نے اس وقت میں اپنے جیسے نوجوانوں سے ملاقاتیں شروع کرتے 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 یہ اتنے بڑے آگے کہ اطراف میں 3 دن کی جماعتیں لے کر، ایسے جو زونوں کی جماعتیں جو چلتی ہے جہاں مسجد بھی نہیں ہوتی اور مدرسہ بھی نہیں ہوتا، ایسے انہوں نے اٹھائے۔ رمضان کے مہینے میں پھر ان لوگوں کو وہاں کہ ہم آئیں گے، تم تراویح پڑھو گے ہمارے ساتھ، جہاں مسجد کچھ نہیں ہے، انہیں تیار کر۔ روزے، گرمیوں کے روزے، اس حال میں عصر کی نماز کے بعد اپنے بائک لے کر کے یہ نوجوان 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر روزانہ، ایک دن نہیں روزانہ وہاں جانا، افطار کے نام پر افطاری کرانا، سب کو جمع کرنا جتنے آ سکے، تراویح پڑھانا، تراویح کے بعد پھر واپس آنا، 1-2 دن نہیں۔ اور پھر ایک جن آئے وہاں میرے پاس اور مجھے آ کر کے یہ پوچھا، مولوی صاحب ہم لوگ جاتے ہیں 25-30 کلومیٹر دور، پھر وہاں کے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے تو کم سے کم ان کو اس عنوان پر ہم جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ہم تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ 1 مہینے میں ان سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر آگے 3 دن کی جماعتوں سے آگے کا نظام چلاتے ہیں، یہ سارا کریں۔ لیکن اب تراویح ہم خود پڑھاتے ہیں، ہم مولوی صاحب تو ہے نہیں، مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں نہیں، ہم تو اسکول والے ہیں، تو ہمیں قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا، تو کیا گناہ ہوگا؟ رمضان میں تراویح میں اپنی مسجد میں پڑھے تو وہاں قرآن سنے، وہاں تو ہم پڑھاتے ہیں اور علم طرح پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، مفتی صاحب سے جا کر پوچھا۔ مفتی صاحب سے جا کر انہوں نے پوچھا تو مفتی صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ اور فرمایا کہ نہیں، بالکل جاؤ وہیں پڑھاؤ، ان کی نماز خطرے میں، اس سے نماز زندہ ہو جائے گی۔ قرآن تم کہیں سن پاتے اس کا ثواب خدا دے گا، اس لیے کہ تم سامنے لوگوں کی نمازوں کو صحیح پڑھو۔ وہی نوجوان بڑے آگے
पिछले साल 2019 में वो आए हमारे पास, उन्होंने तारुदारी सुनाई कि मौलाना हमने पूरे, अहमदाबाद वालों सुनो, उन्होंने कहा मौलाना पूरे बड़ौदा का हमने सर्वे कर लिया। कितनी जगह है उनका? पूरे बड़ौदा की तकरीबन 266 या 76 उन्होंने बताई, उसका पूरा सर्वे कर लिया। कहां कितना मुसलमान है, मुसलमान किस हाल में। हमने मोलों में तहकीक कर ली, बाज़ मोलों में 5 मुसलमान हैं, 10 मुसलमान हैं, उनसे नमाज का कहा तो उनके साथ हम यहाँ कैसे नमाज पढ़ेंगे। तो ये बच्चे जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ये बच्चे जो 12वीं पढ़ते हैं, ये बच्चे जो है, उन्होंने कहा हमने तय किया कि भाई जोहर की और असर की ये बच्चा जाकर के वहां जमात कराए। कौन? मौलवी साहब लोग नहीं, मदरसे के नहीं, तुम जैसे। इन नौजवानों में क्या सलाहियत है मेरे भैया, कदर करो। उनके जरिए से हेजड़ों के इलाके में मस्जिद बनी, उन बच्चों के जरिए। उन्होंने फकीरों के बच्चों को लिया, फकीरों को जमा किया, जो मांगने वाले उनको जमा किया, उनके बच्चों को उठाकर मदरसों में दाखिल करवाया, मौलवी साहबों के पास गए। वो बच्चे मैं कह रहा हूं, हम लोग नहीं। कितने फकीरों ने भीख मांगने से तौबा की। एक एक शोबे पे इन्होंने बड़ौदा में निशाना बनाया, अतराफ में गए, इन हालात में मुंबई में गए, फिर लॉकडाउन लगा तो 20 दिन में वापस आ गए। 20 दिन के अंदर तो मेहनत करते 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 समंदर के किनारे पर जो मछलियां पकड़ने वाले लोग थे वहां तक पहुंच गए और उनको जमा करके उनके जोड़ करके आए। आप दूर से देखोगे तो आपको होगा ये कौन बच्चे हैं, इन बच्चों में क्या सलाहियत। हमें अपनी मूड़ी का पता नहीं है दोस्तों, दुश्मन को पता है। माफ करिए, दुश्मन को पता है कि हमारे इस बच्चे में क्या सलाहियत है। दुश्मन ने इसको अपनी गोद में ले लिया है, हम अपने बच्चे की सलाहियत को नहीं जानते। इसका नतीजा यह है कि ये जो हमारे बच्चे थे उन्हीं के जरिए से बातिल हम में बातिल की चीजें फैला रहा है। हम अपने हीरो को नहीं पहचानते, हमने अपने हीरो को नहीं पहचाना। एक एक बड़ी अजीब कारगुजारी उन बच्चों की, अभी मुझे नहीं सुना है, बस मुझे ये कहना है, इन बच्चों को लो, 3 दिन उठाओ, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, इनका इकराम करो, और इन बच्चों के जहन में इस्लामी गैरत जिंदा हो गई, फिर ये अपना सब कुछ लगा देते। हमारे अपने घर के बच्चों को हम नहीं पहचानते। हमें देखो, एक बात सुनो, किसी को माफ करना, किसी को माल का तकब्बुर होता है, किसी को ओहदे का तकब्बुर होता है, और किसी को अपनी दीनदारी का तकब्बुर होता है। सबको बेदीन समझता रहता है, सबके साथ जिल्लत वाली बातें करता है, मस्जिद में जो आता है अनाप शनाप बकता है। इसको अपनी दीनदारी का तकब्बुर है। जो मस्जिद में आने की बजाय इन बच्चों के साथ ऐसी हरकतें और ऐसा बर्ताव किया जाता है, बच्चा कह देता है कि चलो बाबा तुम नहीं तो फिर हम कहीं और जाते। फिर ये बच्चा शराब खानों में जाता है, फिर ये बच्चा सिनेमा में जाता है। बेचता कौन है? जो मैं दावा करता हूं कि मैं दीनदार हूं, ऐसी मैंने उसके साथ हरकत की है कि बच्चा मस्जिद से टूट गया। मेरे भाइयों समझो, दीनदारी का तकब्बुर और दीनदारी का गुरूर ये जल्दी नहीं निकलता। इन बच्चों को सीनों से लगाओ, इन बेदीनों को सीनों से लगाओ। अहमदाबाद वालों, कहां गई तुम्हारी सलाहियतें? सोचो तुम्हारे बाप दादा कौन थे, तुम्हारे जरिए से दुनिया में क्या क्या खैरें फैलती थी। कहां सो गए थे, कौन से धोखे में पड़ गए। हिंदुस्तान के इलाकों को उठाकर देखो, बंगाल इसके हिस्से में है, आसाम इसके हिस्से में है, मणिपुर इसके हिस्से में है,
تمہاری جماعتوں نے کہاں کہاں جا کر کے پورے صوبوں کو اٹھایا ہے. کہاں کیا ہوا تمہیں؟ کیا آج تمہاری مسجدوں سے جماعت نہیں نکل رہی؟ پورے کے پورے حلقے سے جماعتیں نہیں. کیا ہوا؟ او بھائیو کیا ہوا؟ سوچو تم کون تھے، تم کیا ہو، تم نے کیسے کیسے حالات کا مقابلہ کیا ہے. تمہارے باپ داداؤں کو دیکھو، میلوں میں کام کرتے تھے، میلوں میں کام کرتے تھے، اسٹیشنوں کے قلی تھے، لیکن ملکوں میں جا کر کام کیا. انگلینڈ میں سب سے پہلی پیدل جماعت چلنے والی یہ احمد آباد کی شاہجہاں کے ساتھ تھی، میری نگاہوں کے سامنے. کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ جتنے حلقے ہیں، یہ حلقوں نے کیا کیا محنتیں کی ہے. یہ تو سب سرکیج وغیرہ تو بعد میں وجود میں آیا ہے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، کیا کہوں. میں 68 سے اس امداوت کو جانتا ہوں. گجرات کے ضلعوں میں تمہارے ساتھیوں نے جا جا کر کے بیرون کی تشکیلیں اور جماعتیں بنائی. ایسا بھی نہیں بھیجتے تھے، جاؤ وہاں، جاؤ وہاں، جاؤ وہاں، جاؤ وہاں. آج تمہارا دریاپور، کالوپور، جمالپور، شاہپور، اس میں مہینوں گزر جاتے اور 3 دن کی جماعتیں تمہاری نہیں بنتی. مہینوں گزر جاتے ہیں، قلعے کی جماعتیں نہیں بنتی، جس میں 100 جماعت چلانے والے، 200 جماعت چلانے والے. میں تانے نہیں دے رہا ہوں، میں رو رہا ہوں. اس لیے میں ان حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے احمد آباد جو ہے نا، اس کو ہمارے بڑوں نے بڑے لاڈ سے چلایا ہے. بھائی صاحب نے تمہارے ایک ایک آدمی کو لاڈ سے چلایا ہے. حکیم صاحب نے، ان سب کو میں نے دیکھا ہے، حکیم صاحب وغیرہ کو. اس لیے میں جلدی یہاں کرسی پر بیٹھنے تیار نہیں ہوتا کہ مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے آپ کی شان میں. لیکن او بھائی، اپنے آپ کو پہچانو. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تم متاثر ہو گئے، تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہو گئے تو تم نازک ہو گئے. اللہ کا دین ٹوٹتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے. او بھائی کس کو کہہ رہے؟ بنیادی مقامی اعمال کو پکڑو، ایک ایک ایمان والے کے پاس جاؤ اور یہ آسانی سے ہوگا. مسجد کی جماعت، گھر مت لکھو، افراد لکھو. اس گھر میں 3 ہیں، 3 کے الگ نام لکھو اور طے کرو 1 مہینے میں 15 دن میں ایک ایک ایمان والے سے ملنا ہے. اور احمد آباد کا یہ صلاحیت ہے، کیا کہوں میں تمہیں. تو بعض چیزیں بعض علاقوں کو قدرتی طور پر دی جاتی ہیں. ہمت، بہادری، تحمل، اپنا لگانا، یہ قدرتی تمہارے اس شہر کو دیا ہے. پتہ نہیں کب سے اللہ دے رہا ہے. اپنے آپ کو پہچانو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو غافل مت بناؤ. اس لیے ہمارا ہر ساتھی آج تو کچھ چیزیں طے کرے. میں لمبا بیان نہیں کرتا، کچھ چیزیں فیصلے کرو. تمہیں کوئی لمبی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں. اپنا فاضل وقت اپنی مسجد کو دو. روزانہ کی مسجد کی گھر کی تعلیم پابندی سے کرو. گھروں میں کرو، گھروں میں کرو. اے دوستو، دجالی فتنے بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں. کل اٹھ کے رو گے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ فضائل کی تعلیم کو اگر تم گھر میں پابندی سے اہتمام سے کرو گے تو وہ گھروں کے سوراخ، جن سوراخوں سے فتنے آیا کرتے ہیں، خدا اسے بھی بند کر دے. اپنے گھروں میں روزانہ مسجد و مشورے میں بیٹھو. اپنا فاضل وقت ملاقاتوں میں دو. گشت کو اہتمام سے اور پابندی کے ساتھ اپنے 3 دن خود محنت کر کے نیا مجمع لے کر 2-4 پرانے ایک ساتھ مت لگا دو. ہر پرانا طے کرے 27 دن محنت کر کے نئے بچوں کو لے جانا ہے.
تھوڑے دن نئے بچے حیران کریں گے آپ کو، پریشان کر، برداشت کرو. ہمارے اپنے بچے نہیں ہمیں پریشان کرو، یہ بھی ہمارے ہیں. ارے یہ بہت قیمتی، 2-4 مرتبہ لے جاؤ گے اور یہ بن گئے تو میں اور آپ قبر میں چلے جائیں گے. خدا ان سے پتہ نہیں کیا کیا کام لے گا، اور ہماری اولاد تو پتہ نہیں ہم پر فاتحہ پڑھ کے بیچتی ہے نہیں بیچتی، لیکن یہ بچوں کے کام ہماری آخرت بنا دیں گے. کرو گے بھائی پکا؟ یا روزانہ کی عادت انشاءاللہ کی ہے وہی؟ کون کون کرے گا؟ اچھا اب بیٹھو. ہر حلقے والے اور ہر حلقے کے ہر مسجد اٹھ کر کے ہر قوم مت مچاؤ، اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. اور آپ کی مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے تو طے کرو گے انشاءاللہ میں اس وقت تعلیم ہوتی ہے اہمیت سے بیٹھوں گا. اپنے گھر کی تعلیم کھلا وقت میں کروں گا اور میں گشت میں جڑوں گا. روزانہ کا میرا وقت جو ہے کاروبار اور اس سے الگ کا روزانہ کے 2.5 گھنٹے میں کھلا وقت سے کھلا وقت دوں گا. اور کھلا ہفتے میں مہینے میں 3 دن جاؤں گا، کسی اور کا نہیں. آپ اپنی ذات کا فیصلہ کر لو، پھر جا کر محنت کرنا. خدا آپ کے ہاتھوں پتہ نہیں ہزاروں اور لاکھوں کو کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ اب ہلکے بھائی جیسے بیٹھے تھے بیٹھو، اور وہاں اگر ساتھی تمہاری مسجد کے ہے تو مسجد وار بیٹھو. ابھی وقت کافی ہے، اطمینان سے بیٹھ کر ترتیب بناؤ، پھر اس کے بعد میں اپنی ضرورتوں سے فارغ. اب بتاؤ ہلکے کہاں بیٹھے ہیں، کون کہاں ہے؟ بھائی اے بھائی اے بھائی اے بھائی 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 میرے بھائی، ذرا تھوڑا سا صبر کرو، اطمینان سے ہو جائے. ہاں کون سا ہلکا کہاں بیٹھا ہے؟